اور آپ کو کو غامل کر دیا کثرت اعمال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کے اتنے غافل ہو گئے قبروں میں جا کے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے تم جان لو گے تم پا لو گے ایک ایسا وقت آنے والا ہے اور پھر ابھی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت پھر تمہیں اینول یقین ہو جائے گا پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے جب تم آگ میں ہو گے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم کیسا ظلم کیا تھا جس ٹائم یہاں آنا تھا میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہمان تو مال مہربانی ہے مال عذاب ہے اولاد مہربانی ہے اولاد عذاب ہے زندگی کی طرح یہ مہربانی ہے یہ عذاب ہے پاگند آزادی ہے پاگند گناہ ہے پاگ رہا ہے پوری مہربانی لیکن بات ہوتا ہے اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے یہ گناہ ہے تو وہ ہے کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو یا ارادہ اپنا دیکھو یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو میں 2 4 کار حاصل کرنا چاہتا ہوں کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو اگر میں اسی کا نثار کر دوں گا جس نے بنایا ہے کر لو میں بھی کر لو تو ٹھیک ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے عذاب ہے بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے بعض اوقات غریبی کفر ڈالتی ہے ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب جاتا ہے بزرگ فرماتے تھے کہ باقی تم غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ کا بنا کہ غریبی میں تو فقیری ہے درویشی ہے دیکھو آج تمہارا معاف ہے زکات تمہاری ویسے معاف ہے خیرات بھی تمہاری معاف ہے ساری موجیں نہ تم نے 20 اللہ خرچ کرنا ہے تم نے غریب ہو کے یہی کام کرنا ہے دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو تم راضی ملی ہو جاؤ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے سمجھو کہ یہ غریبی اس کا عذاب اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ جس سال میں رکھے گا ہم اس سال میں راضی ہیں ہم میں دے گا تو ہم میں راضی ہیں خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں وہ غریب اللہ والا ہو گیا جسے پیسے والا وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا کون سے پیسے والا جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہیرا میں جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لے کے بیٹھے ہیں جب تو منہ فرمائے گا جب حکم کرے گا ہم آتے ہیں اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے تیرے اکاؤنٹ سیکرٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے زکات میں ادھر کا ادھر کا دیا اور زکات دیتے ادھر لکھ دیا ہم غیر اسلامی لوگ ہیں یہ سارے کے سارا تو اللہ کہتا ہے کہ لمبا ہے چلتے جاؤ تمہارے پاس دے جائے تو میں دینوں کا خالق کتنے مقابلہ کرو گے وہ ہے مقابلے والی بات اللہ خیر الماکرین وہ تو بنا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں آپ کو کہ مکڑی کے جانے سے کوئی دلیل پیدا کر لائے باتوں کو اور کیا کرو خیال کرو اللہ مہربانی کرنا ہے اور کن فیکون جو ہے نا وہ کل کی بات ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دے آپ لوگ اب بات نہیں میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الگ بلا کہاں میں تیرا خیال ہوں میں تو آپ بھی یہ رسم بلا ہے نا ورنہ اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کہا تھا انہوں نے کہا ہاں ہے مجھے کیوں بتا رہا ہے اللہ بھی وہ مجھے یاد دلا رہا ہے اللہ یہ بات تم نے کہی تھی یاد دلا رہا ہے کہ میں یہ بات کیا کیا ہے ہم نے میثاق لے لیا کیا میثاق لیا تھا تمہارا بات ہوں ان کا کہا انہوں نے اب ہے یہی وجہ ہے کہ روح اللہ کے بغیر یا دقت میں رہتی ہے اور وہ تو یاد دلا رہا ہے تو روح کی زیادہ قبل بدائی ہوتی ہے کیا تم نے کہا تھا تمہارے رب ہے تو کہ ہم کہاں تھے اس وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے اگر ہم نہیں تھے تو ہمیں بتائیں گے تو مجھے کسی اور پر آ گیا جو ہے کہ ہم وہی تھے یہ کہ ہماری بات بھی سنائی جا رہی ہے تو پھر کن بھائی کی کل کی گل ہے ساری اس کے محبت کو ستا لگی ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں کرو کی محبت ہے کب سے محبت ہے جب سے اللہ ہے آپ سے تب سے ہماری محبت جب سے رب بنا ہے تب سے ہم تیرے بندے بنے ہیں جب سے تو اللہ ہے تب سے ہم چلے جانے والے یہ لوگ کرتے رہتے کچھ دن تو پہلے رہا ہوگا اپنی تنہائی کی جلوہ گری میں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باہر ملے ہوئے اللہ نے کچھ دن بنا ہے جب تجھے اللہ کہنے والا کوئی اور ہو اور جو اور ہوگا وہ مخلوق ہے اس سے بعد کچھ بھی تھا تو کیا تھا تو اپنا نام آپ رکھ اور ابھی بات آپ قائم کر
ایک بادشاہ ہوتے تو بنا جیسے تیرے بادشاہ کرنے والا کہ یہ غلامی ہمیں ملی, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ قیمت جو ہم نے کی, ہم تو جلہ کرنے والے کہتے تھے جلہ مانا ہوا کہ تم بھائی سے پہلے مان لیا ہم بھائی میں تو ہم ٹریننگ ہو چکی تھی ہماری, تم بھائی کا اناؤنسمنٹ ہے نا, اس کے بعد ٹریننگ کی کہ ہم بہت پرانے اس کے جانے والے ہیں, ہم کھاتے جانے والے ہیں, جب سے مطلب اللہ ہے تب سے ہم جانے والے ہیں. تو نہیں آپ کو بلچا ٹھیک کہتا ہے, لیکن شریعت کی طور پر کہتا نہ اتنی لمبی بات نہ کر بابا بلچا, تو اپنی جان بخشی کر دے, نماز پڑھ کر واپس گزار, تو کہتا خیر پڑھ لیں گے کر لوں گا. بلچا ہے نا وہ کشمیر کے رہنے والے, کہتے اس طرح کی نہیں بات, تو کہتا جگہ سن سید کہے نا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا. اس کو منع کرنے تو دیکھو تم سید کی بیٹے ہو کے تم اڑائی کی زندگی دے رہے ہیں, ہوش کرو عقل کرو. کہتا ہوش ہی دکھا رہا ہوں, تمہارے ہوش ٹھکانا نہیں ہے کہ میں جو ذات پات سے ہم آزاد ہو گئے, ذات جو ہے نا اس کی ذات ہے, جہاں وہ جلوہ کرے وہی ذات ہے, تم بہت نسل کی ذات لیے بیٹھے ہیں. خدا دیا کہ ہم اور اس کے محبت میں گرفتار ہیں, اور وہی ہمارا مطلب ہے اللہ ہے. اس لیے جڑا تنو سید آ کے اس کے دو ملے سزائیاں, جڑا تنو کیا تھے رائی آ کے جنت کی نہ پائیاں آپ کے ساتھ. مجھے یہ کہ کہتا ہے ہم تو پیر کی ذات ہے, تو یہ بولے صاحب بہت باتیں کرتے رہتے. تو مجھے دیکھو سیریت رائٹس کا مجھے ابو جانے کہ شرع کا ہے تو پھر اسے بھول بنے. اچھا یہ سنا رہا ہوں کافی یاد ہی کرنا. شرع کا ہے دیکھو میں نے کیا کہا بھول جانا, جہاں لڑکا بشائلی اس نے ضمیر سے کہا کہ یہ ضرور لکھ, یہ جو تم میرا کہنا ماننے والے. اچھا کیا ہے اچھا کیا کہا شرع کا ہے چل مسجد اندر آپ کی نماز ادا کر, عشق کہے بوا یار دا کعبہ یار دردا دار میں سجدہ اب کر لے. شرع کہے اسد شاہ منصور سولی ہوتے جانے کیا ہو رہا شریف سوال ہو کیا شرع کہے تو شاہ منصور سولی ہوتے جا رہی تھی, اس کے کہے تو چنگا کی تھا وہ یار دے بارے. بات ایسی ساری ہے کہ تم کسی کہتے ہیں دور ہو گیا وہ فوت ہو گیا, اس لیے بات سمجھ جاتی کہ بات کیا ہے, مثال کیا ہے, فراق کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ راز بتاتے رہے ہیں, مطلب کہ یہ صحیح کہاں والا وہ بھی راز بتاتا رہا ہے, کہاں کیا چیز ہوتی ہے بندوں کہاں سے مدد راضی ہے کہ بات اتباع کی بات. اور یہ بات بڑے بڑے لوگ ہیں. میں کل کی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے تو گھوڑوں کے نال لگایا کرتے تھے, درویش یہ تم نے کیا کام کیا دواروں میں نال لگانے والا, کہتا کہ مجھے دیکھنا, مجھے کہتا ہوں تو گھوڑوں کے نال لگاتے سن اٹھاتے ہیں گھوڑا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مطلب سار لگا دیتا ہے, کچھ بھی لگا دیتا ہے, سن کو نال لگاتا ہے. اوکے کیا کرتے ہیں کہتے مطلب اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نال کی ان کی تو مطلب سنم قسم کھائی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی قریب ہے میں کیوں یہ کام کروں. اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے سنم کی قسم کھائی. اچھا بس میں اللہ کے قسم جانور کے سنم کی کھانے والی کی بات ہے. کہتا بتا سے مجھے ان کی سنم پیارے میں ایک کام نال لگاتا رہتا ہوں, اللہ کرتا رہتا ہوں اور مطلب اللہ کی شانی میں آتے ہیں جس سے چاہے لوگ کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندے اتارو بڑے بڑے زیادہ اشکار ہوئے تو اس لیے لکھا جاؤ تم لوگ اس بات نہیں کیا. ہمارے یہاں دیکھو یہ لکھے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ چھوڑ دے یہاں ڈرتے ہیں چھوڑ دے آگے نہیں جاتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا پھر اور بھی کام کریں. اس لیے خیال میں اٹک جاؤ, پھر اس خیال کی تمام جو ہے نا گتیاں سوچ جاتی ہیں, آشکار ہو جاتا ہے سارا جگہ. یہ کبھی تنہا بٹا کرو, کبھی غور کیا کرو, اللہ کے جلوے دیکھا کرو, کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو, کبھی نکلتے وقت دیکھو, کبھی رات کو دیکھو, کبھی ستاروں میں دیکھو, کبھی انسانوں کی شکل لا کے دیکھو شاید میں ایک دن کے لیے یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان, سبحان اللہ سارے آشنا ہیں سارے بلانا ہے. کبھی شاید کوئی باغ نہیں ملے گا, کبھی سارے آپ سے باغت نظر آئیں گے, عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہا ہے پاس سے گزر گیا اور جو اس کے ملنے کی طرف نہیں گھر بیٹھا, یہ اللہ کا کام ہے, مجھے عجیب و غریب واقعہ. اس لیے آپ اس بات کو غور کرو, اللہ کام کو دیکھا کرو.